میں نے اس کو اردو میں لکھا ہے، مسائل کے حل کا حصہ بننا، مسائل کے حل کا حصہ بنوں گا، نہ کہ مسائل پیدا کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری کوالٹی ہے۔ جب میں انیشیٹو لوں تو میں یہ سوچوں میں مسئلے حل کرنے کے لیے انیشیٹو لے رہا ہوں یا مسئلے پیدا کرنے کے لیے انیشیٹو لے رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اتنے جو ہے وہ جوش میں ہوتے ہیں کہ اس کام کا حصہ بن جاتے ہیں جس سے مسئلے اور پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح، لڑائی ہو رہی تھی دو لوگوں کے اندر، ہم نے بولا انیشیٹو لیتا ہوں، ان کی لڑائی چھڑواتا ہوں۔ اب میں لڑائی چھڑوانے کے لیے اترا، اور اترتے کے ساتھ ہی میں نے ایک کو لیا اور دھون دیا دنا دن پکڑ کے۔ تو پتہ چلا پہلے جو مسئلہ کم تھا وہ میری انیشیٹو لینے سے اور بڑھ گیا۔ تو بھائی صاحب انیشیٹو لینا ہے کس کے لیے؟ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ انیشیٹو اس بات کے لیے نہیں لینا ہے کہ مسئلے اور پیدا ہو جائیں۔ میں تم کو ایک بڑی باریک سی بات بتاتا ہوں، سمجھنا اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس پہ غور کرنا۔ آپ دیکھنا جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں فریقین مسئلہ حل نہیں کرتے، دونوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی مسئلہ حل کیسے ہوگا، دونوں اس بات پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کون جیتے گا۔ یعنی دونوں اس چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ میں جیت جاؤں، اور وہ اس چکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں۔ حالانکہ اگر دونوں میں سے ایک آدمی بھی یہ سوچے نا کہ یار مسئلہ کیسے حل ہوگا، تو بہت آسانی سے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ بچپن میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں اس پرابلم کا بہت شکار تھا۔ جب بھی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا یہ لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ کون جیتے گا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ مسئلے کو حل کیسے کرنا تو بڑا آسان ہے، کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انیشیٹو لینے والے کیریکٹرسٹک میں یہ پابندی ضروری ہے کہ جب میں انیشیٹو لوں گا وہ مسئلے کے حل کے لیے ہوگا، مسئلہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہمارا انیشیٹو مسئلہ حل کرنے کے بجائے مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، اس سے ہم بچیں گے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ نمبر نیکسٹ، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے دوسروں کی مدد کے طریقے ڈھونڈنا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کے طریقے ڈھونڈیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی انیشیٹو ہم اس لیے نہیں لیں گے کہ دوسروں کا نقصان ہو، انیشیٹو ہم اس لیے لیں گے کہ دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی بات آپ کو؟ یعنی میرا ایکشن اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگوں کو نقصان پہنچاؤں، میرا ایکشن اس لیے ہوگا کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ 5 باتیں اگر ہم یاد رکھیں اور ایکشن میں یہ شامل کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ انیشیٹو لینے کا کیریکٹر ہمارا جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ آگے بڑھ کے پہل کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مطلب آپ اگر یہ سیکھ جائیں تو میں کہتا ہوں ایک تو زندگی کے اندر مسائل نہیں آئیں گے، اگر آ بھی رہے ہوں گے تو آپ انہیں کیا کر رہے ہوں گے؟ فیس کر رہے ہوں گے۔ مسائل تو آتے ہیں لازمی، کوئی لائف ایسی نہیں ہے جس میں مسئلہ نہ ہو۔ کوئی آپ میں سے کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ قبرستان میں ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے؟
اس کو فیس کرنے سے, انیشیٹو لینے سے, یا بھاگ جانے سے, پیچھے ہٹ جانے سے, آنکھیں چرانے سے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. تو اگر آپ مسائل میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو انیشیٹو لینا چھوڑ دیں. آپ چاہتے ہیں مسائل حل ہوں لائف کے, آپ کے, ہمارے ملک کے, قوم کے, اسکول کے, گھر کے سارے مسائل حل ہوں, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انیشیٹو. لڑکوں کو تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بات. آپ گھر میں گھسے, پتہ چلا کہ ایک بٹن خراب ہے, صحیح, آپ کے دماغ میں آئے گا کل کر لوں گا, سنڈے کو چھٹی ملے گی جب کروں گا. ابھی کیا, ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی جو آج ہو سکتا ہے اسے کل پہ ڈالا آپ نے. آپ انیشیٹو لینے والے نہیں. آپ نے دیکھا ہے بٹن خراب ہے کئی دنوں سے, لیٹس میں صحیح کرتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ انیشیٹو لڑکوں کے لیے تو بہت امپورٹنٹ, اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو لیڈرشپ دکھانی ہے. صحیح, لڑکیاں کو اپنا گھر چلانا ہے, فیملی مینٹین کرنی ہے, ان کو بھی لیڈرشپ دکھانی ہے. آپ کی لیڈرشپ میں, آپ کی لیڈرشپ میں فرق ہے. آپ کی لیڈرشپ باہر کے لیے, آپ کی لیڈرشپ ریڑھ کی ہڈی ہے, قوموں کی ریڑھ کی ہڈی ہے. گھر کی لیڈرشپ ہے, گھر کی لیڈرشپ اگر اسٹرانگ نہیں ہے تو افراد نہیں بن رہے, ان کا کیریکٹر ڈیولپ نہیں ہو رہا. صحیح. اور باہر کی لیڈرشپ میں بزنس ہے, بہت سارے کام ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, سیاست ہے, کھیل ہے, انیشیٹو لینا, فیصلہ کرنا, ٹھیک ہے, ایکشن لینا, صرف سوچتے نہیں رہنا. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں نے سوچا پانی کا وہ بناتے ہیں پلانٹ, جو دھوپ سے پانی جو ہے وہ صاف کرے گا, کھارے پانی کو میٹھا پانی بنائے. تو پھر میں نے جو ہے نا فوراً اس کا کیا لیا, انیشیٹو لیا. شیشہ خرید کے لایا میں نے, اس کو لکڑیاں لگائیں, اس کو فریم بنایا, پھر وہ ٹوٹ گیا. صحیح ہے, پھر میرا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا, پھر میں نے کام کیا. صحیح. پچھلے دنوں میں نے انیشیٹو, میں نے سوچا یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں, تھیلیوں کو کیسے جو ہے وہ کام میں لایا جائے, کیونکہ شہر بھر میں پلاسٹک کی تھیلیوں کی وجہ سے ساری زمین ہماری کیا ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. تو میں نے اس کو اسٹڈی کیا, میں نے پلاسٹک کی تھیلی لی, پھر میں نے اس کو گرم کر کے مٹی کے ساتھ, اس بجری کے ساتھ ملا کے اس کا بلاک بنایا. صحیح. ایک کام ہوتا ہے سوچنا, اور ایک کام ہوتا ہے ایکشن لینا. ٹھیک ہے, ہم سارے کیسے بنے, ایکشن لینا. خدا کے لیے شیخ چلی بہت ہے, ہماری سوسائٹی میں شیخ چلی بہت ہے, مزید شیخ چلی بننے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ چلی پتہ ہے نا آپ کو, نہیں پتا؟ ایک آدمی تھا شیخ چلی, صحیح ہے, اس کا کام تھا صرف وہ سوچتا رہتا تھا. تو ایک دن جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی جانے لگا, بولا بھائی کوئی ہے جو میرا یہ تیل کا اس کا کنستر اس کے سر پہ تھا, جو میرے لیے کنستر تیل کا یہاں سے وہاں پہنچا دے. شیخ چلی نے بولا ہاں میں پہنچا دیتا ہوں, کتنے پیسے دو گے؟ اس نے بولا میں تمہیں 20 روپے دوں گا. اس نے بولا ٹھیک ہے. اس نے تیل کا کنستر سر پہ رکھا اور چلنا شروع ہو گیا. اب وہ سوچ رہا ہے 20 روپے ملیں گے, اس سے ایک انڈا خریدوں گا, انڈے کو مرغی کے نیچے رکھوں گا, اس میں سے کیا نکلے گا, چوزا نکلے گا. تھوڑے دنوں بعد وہ بڑا ہو جائے گا, وہ بڑا ہونے کے بعد وہ بھی مرغی بنے گا, پھر وہ اور انڈا دے گی, 30 انڈے ہو جائیں گے, 30 بچے ہو جائیں گے, وہ بھی مرغیاں بنے گی, ہر ایک مرغی پھر 30 انڈے دے گی, 900 انڈے, 900 مرغیاں, میرا تو پورا پولٹری فارم ہو جائے گا. پولٹری فارم کو میں بیچ کے ڈیری فارم بنا دوں گا, پھر میرے پاس بھیڑیں ہوں گی, گائے ہوں گی, بھینسیں ہوں گی. صحیح. پھر میرے پاس پیسے ہی پیسے ہوں گے, پھر میں ایک محل بناؤں گا, پھر میں خوبصورت سی لڑکی سے شادی کروں گا. لڑکے کتنے خوش ہوئے اس بات سے. جس بچے کو شادی کرنے کا شوق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا چلو شیخ چلی کی کہانی پوری کر کے پھر بات کریں. تو اس نے بولا میں شادی کروں گا خوبصورت سی لڑکی سے, پھر میرے گھر میں بہت سامان ہوگا, صوفہ ہوگا اور یہ ہوگا.
پھر میرے بچے ہوں گے، میں صوفے پہ بیٹھ کے نورس کا شربت پی رہا ہوں گا، میرا بیٹا آئے گا بولے گا ابا ابا 10 روپے دے دے، میں سنوں گا چل بے ہٹ۔ تو یہ کرتے ہوئے اس نے اپنا سر ہلایا، تو سارا تیل کیا ہو گیا؟ نیچے گر گیا۔ تو وہ جو بنیا تھا ساتھ جا رہا تھا، اس نے 2 تھپڑ لگایا، سارا تیل تو نے میرا نیچے گرا دیا، سارا نقصان کر دیا۔ شیخ چلی گلا آپ کا تو صرف تیل گرا ہے، میری تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ آپ کا تو صرف تیل گرا ہے، میری تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ یہ زندگی کہاں بنائی تھی اس نے؟ خیالوں۔ کہیں آپ بھی خیالوں میں شادی تو نہیں کرنا چاہتے؟ خیالوں ایسا ہوگا پھر ویسا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انیشیٹو لینا ہوگا، ابا کے پاس جانا ہوگا، ابا میں بڑا ہو گیا، دیکھو میری داڑھی آ گئی، دیکھو میری کتنی بڑی مونچھیں، ابا میری شادی کرا دیں، ابا لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیشیٹو آپ نہیں لوگے تو صرف شادی کہاں ہوگی؟ خیالوں میں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ 1 دن 2 دن کے بعد پوری فیملی شاید طلاق بھی ہو جائے۔ صحیح ہے، انیشیٹو لینے والے بنے، فیصلہ کرنے والے، عمل کرنے والے، ایکشن لینے والے۔ We need no more شیخ چلی، ہم کو شیخ چلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیسے لوگ چاہیے؟ ایکشن لینے والے ہوں، جو کام کرنے والے ہوں، جو عمل کرنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اوکے، پہلا کیریکٹر ہمارا ختم ہو گیا۔